جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے روزے کے بعد افضل ترین اگر روزہ ہے تو محرم الحرام کا روزہ قرار دیا گیا ہے۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ یوم عاشورہ آتا ہے، اور یوم عاشورہ کے تعلق سے آپ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ سنے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ یہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ واضح کر دیا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر افضل ترین روزہ ہے تو وہ محرم مہینے کا روزہ ہے۔ محرم مہینے میں روزہ کون کون سا آتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ 9 اور 10 آتا ہے، بلکہ مہینے کے اندر کئی روزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر پیر کا دن کا روزہ، منڈے کے دن، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، یعنی تھرسڈے کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایام بیض کا روزہ، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15ویں تاریخ کا روزہ، یہ تو ہر مہینے میں آتا ہی ہے۔ ہر مہینے میں یعنی پیر کا دن بھی آتا ہے اور جمعرات کا دن بھی آتا ہے، اور ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ تو ہر مہینہ آتا ہی ہے۔ لیکن اس مہینے کی جو محرم مہینہ جو ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ افضل ترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد محرم کا روزہ ہے، تو گویا یہ روزہ بھی شامل ہے، یعنی پیر کے دن کا بھی روزہ، جمعرات کے دن کا بھی روزہ، اور ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پھر یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، یہ افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے جمعہ آپ سنے ہیں کہ یہ 2 روزے رکھنے پر پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی امید پر ہم سب آج روزہ رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دن بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، یہ محرم مہینہ بابرکت مہینہ، فضیلت والا مہینہ، لیکن ایک طرف تو فضیلت بیان کی جاتی ہے، بابرکت والا مہینہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ لوگ برکت سمجھ کر، فضیلت سمجھ کر عمل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی مہینے میں اتنی خرافات، اتنی ظلم زیادتی، شرک و بدعت میں لت پت ہیں کہ خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ لوگ خرافات کیسے کرتے ہیں، شرک و بدعت میں کیسے لت پت ہوتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کہ آخری رکوع آیت نمبر 103 سے 103 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، کیا کہا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے لوگوں کیا ہم نہ بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے کمتر، سب سے گھٹیا، سب سے نامراد لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس دے کر ان کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ ہم انسانوں میں سے سب اعمال کے اعتبار سے سب سے گھٹیا، سب سے کمتر، ان سب سے نامراد لوگ، خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے لوگ نہ بتاؤ؟ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جو لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی میں ان کی قد و کاوش، ان کی محنت اور مشقت، ان کے تگ و دو، ان کا دوڑ دھوپ، سب کچھ دنیا ہی میں برباد ہو جاتا۔ یعنی جتنی محنتیں کی کچھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیاوی محنت دنیا ہی میں وہ بہا دیا، دنیا ہی میں برباد کر دیا۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ جو لوگ دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، اور دنیا ہی میں سب کچھ، وہ جو کچھ بھی کیا وہ دنیا ہی میں برباد کر دیتے۔ کیسے برباد کرتے ہیں؟ مثال لے لیجیے، سمجھ جائیں گے، آیت کو سمجھ جائیں گے۔ محرم مہینہ، کل جلوس نکلنے والا ہے، اور جلوس کے سامنے ایک بہت بڑا تعزیہ ہوگا۔ اس تعزیہ کے پیچھے نہ جانے کتنے روپے لگائے ہیں، کتنی لکڑیاں کاٹی گئی ہیں، کتنی تیتلیاں کاٹی گئی ہیں، کتنے کلر اور کتنے رنگ برنگ کے کاغذات، اور نہ جانے کیا کیا اس میں ڈائمنڈ، اور نہ جانے کیا کیا اس میں چپکائے ہیں، کتنی محنت لگے ہوں گے۔ اور یعنی پچھلے کئی دنوں سے، یعنی پچھلے مہینے سے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن میں پورا نہیں ہوتا، اتنے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جانا ایک تعزیہ یہ ممکن نہیں، اس لیے پچھلے مہینے ہی سے یہ کام کر رہے ہیں اور کر کے مکمل کر کے سجا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک تو روپیے لگائے، وقت لگایا، کتنے لکڑیاں لگائی، کتنے کاغذات لگائے، کتنے رنگ برنگ کے کلر لگائے، رنگ برنگ کے کاغذات لگائے۔ لگانے کے بعد ایک نمائش، کل جلوس لے کر نکل جاتے لوگ، نہ جانے کتنے شرک و بدعت، ناریل پھوڑتے، لیمبو پھوڑتے، مرچی لٹکاتے، طواف کرتے، اوپر نیچے سے چکر کاٹتے۔ یہ کس امید سے؟ وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، ہم سب کچھ یہ صحیح عمل کر رہے ہیں۔ اب اتنے پیسے، اتنے وقت، اتنے کاغذات، اتنے لکڑیاں، اتنے پیپرز، اتنے کلر لگا کر کے کیا کرتے ہیں؟ شام کو لے جا کر کے، جیسے غیر لوگ پانی میں اپنی بت کو، مورتی کو ڈبو دیتے ہیں، یہ لوگ بھی لے جا کر بہا دیتے ہیں۔ لاکھوں روپیے لے جا کر کے پانی میں بہا دیے، یعنی مہینہ بھر اس کے پیچھے محنت کیے، پیسے لگائے، کتنے کاغذات، کتنے پینسل اور کتنے ٹکڑے، وہ ساری چیزیں لے جا کر کے پانی میں بہا دیے۔ یہی چیز، یہی نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے گھٹیا، سب سے کمتر، سب سے نامراد لوگ نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کی قد و کاوش اور محنت و مشقت، تگ و دوڑ دھوپ دنیا ہی میں برباد کر دیتے، برباد کر دیں گے، لاکھوں روپیہ برباد کر دیں گے، پانی میں ڈبو دیں گے یا تو پھر مٹی میں دفن کر دیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یوں سوچ رہے ہیں، یوں گمان کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں بالکل صحیح اور درست کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے آپ ٹک نہیں سکتے،
یہ لمبے لمبے بال، پیچھے سے دیکھے تو یہ مرد ہے یا عورت پتہ نہیں چلتا. نماز کا ٹھکانہ نہیں. انہیں اگر نماز پوچھ لے کہ 5 وقت میں کتنے فرض ہے، کتنی رکعت فرض ہے، تو بھی بتا نہیں پائیں گے، اتنے غلیظ ہیں. لیکن اس کام میں آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے آگے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بھی انکار کرتے ہیں، یعنی یوم آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم برباد کر دیتے ہیں. وہ تو دنیا میں اپنی محنت مشقت کا جو کام کیا وہ اپنے برباد کیا، وہ سارے پیسے پانی میں ڈبایا یا تو مٹی میں دفن کر دیا، اور میں کیا کروں گا، ان کے اعمال کو دنیا ہی میں برباد کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انہی کے نقشہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل فرما کر کے بیان کر دیا. حبطت اعمالهم. آگے پھر کیا کہا، بہت سخت جملہ استعمال ہوا ایسے لوگوں کے لیے. اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگوں کے ہم قیامت کے دن میزان بھی قائم نہیں کریں گے. ایسے عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ میزان ترازو بھی قائم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا، اسے آزاد چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بنا حساب و کتاب کے سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو وزن بھی نہیں کریں گے، ہم تولیں گے بھی نہیں، بلکہ سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیں گے. اللہ اکبر. اللہم احفظنا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آمین تو بولیے. اتنا بڑا اعلان اللہ تعالیٰ کا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور ان کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، درست ہے. ہم سب جانتے ہیں شہادت حسین، لیکن شہادت حسین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ تم میرے نواسے کے شہادت پر تم ایسا ماتم کرو. اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے. اگر ماتم کرنے کا حکم دیا ہوتا تو شریعت اسلام کے اندر صرف شہادت حسین ہی نہیں، بلکہ آپ سے قبل سینکڑوں کے تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے. اسلام کی سب سے پہلا شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی سب سے پہلا شہیدہ، جسے ابو جہل نے شرمگاہ پر برچھی مار کر کے انہیں ہلاک و برباد کیا تھا. اگر شہادت کے نام پر ماتم کرنے کا، جشن منانے کا حکم دیتا تو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دیتا. یہی محرم مہینہ ہے. محرم کی پہلی تاریخ چلی گئی. محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین نمبر 2، پہلا حضرت ابو بکر، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،